السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں درود پاک کا بڑا عاشق ہوں، اور آپ حضرات بھی الحمدللہ بہت عاشق ہیں۔ ہماری روح کی سب سے بہترین غذا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا۔ جب بھی میں بیان شروع کرتا ہوں تو درود پڑھتا بھی ہوں اور درود پڑھاتا بھی ہوں، اور اس سال شب برات میں میں نے درود کے عنوان پر ایک نعت پاک بھی پڑھی تھی، جو مسلسل 3 راتوں سے ایک بہت بڑا مجمع مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بڑوں کا، حتیٰ کہ ذمہ داروں کا بھی یہ حکم دے رہا تھا کہ اس سال بھی ہر رات آپ وہ درود شریف پڑھیں۔ چونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے تو اس لیے میں نے 3 راتوں میں اس قسم کا درود نہیں پڑھایا، آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے کچھ گزارشات اور اعلانات کر دوں کہ ایک یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع الحمدللہ باہر بھی ہے۔ اللہ کے گھر میں بہت ساری جگہ انشاءاللہ رہتی ہے اور مل جاتی ہے، اوپر اور اوپر اور اوپر اگر جگہ ہے تو باہر رہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ باہر رہنے سے کروڑ درجے زیادہ مسجد میں بیٹھنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پورے ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لے،
اس لیے کہ بے ادب کا درود بھی اللہ کے رسول قبول نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھی. پیچھے والوں سے تو مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ گاڑی زیادہ لوڈ کرے رہیں گے. آج وہ بھی 8:30 بجے یا 8 بجے کی جو جماعت ہوتی ہے وہ 9:30 بجے کرتے ہیں مسجد والے تاکہ پیٹ بھر کو کھا پاؤ. نہیں, روزانہ 8:30 بجے نماز, آج 10 بجے نماز, 9:30 بجے نماز, 9 بجے نماز, تو 2 گھنٹے تو بڑی آسانی سے کھانے ملتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. اس لیے پورے شوق کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس نبی پر درود پڑھنا ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آج جیسی رات عطا فرمایا. میں وہی سوچ رہا تھا آتے ہوئے بھی کار میں, 1450 سال سے برابر شب قدر آ رہی ہے. اور شب قدر کیا ہے معلوم؟ بوندی کی رات. کون کون بوندی کھائے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھاتا. کون کون پورا قرآن سنے؟ 10%. پڑھے سو ہمیں, بوندی کھائے سو تمہیں. ایسا مثال ہو گئی, محنت کرے مرغا, فقیر کھایا انڈا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب قرآن پڑھتے, قرآن سنتے. 1450 سال سے برابر شب قدر آ رہی ہے. شب قدر کیا ہے جانتے ہیں؟ جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا, اللہ کا کلام جس رات نازل ہوا, اس رات کو اللہ تعالیٰ نے صرف شب نہیں کہا, شب قدر کہا, یعنی قدر والی رات. مطلب کیا ہے کہ ایک سال میں 360 پر 5 راتیں آتی ہیں. کتنے راتیں؟ 360 پر 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو امیر بنا دیا. کیوں امیر بنایا؟ کیا آج رات سورج طلوع ہونے والا ہے؟ بھائی حقیقت میں تو آج کی رات برابر چاند بھی طلوع ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ رمضان کی 27ویں رات ہے. مہینے کی 27ویں رات کو چاند مکمل غروب ہو جاتا ہے. کل ایک دن اور بہت کم وقت کے لیے چاند طلوع ہوگا تو مزید اور غروب ہو جائے گا. پرسوں کی رات تو اور بھی غروب ہو جائے گا. 29ویں رات تو چاند غروب ہی ہو جاتا ہے, نظر نہیں آتا, جسے کہتے ہیں پاڑوا یا اماواس. بولتے نہیں بولتے, یہ بیکام بولتے سو. اس کے بعد آج کی رات تو چاند بھی نہیں نکلتا, اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے. جس رات چاند نہیں نکلتا وہ رات بہت اندھیرا ہوتا ہے. جس رات چاند نہیں نکلتا اس رات بہت کالا پن ہوتا ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کہا. 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر نہیں کہا, بلکہ آج کی رات کو شب قدر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کا اجالا اپنی جگہ پر ہے. اس رات کو دیکھنا ہے تو قرآن والوں سے پوچھو, اس رات کو دیکھنا ہے تو ملائکہ سے پوچھو, اس رات کو دیکھنا ہے اللہ کے نیک بندوں سے دیکھ پوچھو. اس لیے کہ یہ رات ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کالی ہے, لیکن اللہ والوں کے لیے اجالی ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے کالی ہے, اللہ والوں کے لیے اجالی. وہ کیسا حضرت؟ ہم نہ کالی ان کو اجالی. پوچھتے نہیں پوچھتے؟ لیلا مجنو مانو نہیں مانو؟ مانو. مجنو اتنا چاہتا تھا کہتے کاٹ لیتا تھا کہتے. آج بھی ایسے دیوانے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اتنا چاہتا تھا کاٹ لیتا تھا. بہت مر مٹتا تھا. ہمارے عربی کتابوں میں بھی لیلا مجنو کا تذکرہ واقعہ آتا ہے, اشعار کے کتابوں میں بھی آتا ہے. بعضوں نے کہا کہ لیلا بنی مجنو بنی ایک افسانہ ہے. بعضوں نے کہا کہ ایک زمانے میں لیلا مجنو تھے جس کی محبت کو سامنے رکھ کر اولیاء نے اللہ کی محبت کو سمجھا. ایک اللہ والے نماز پڑھنے کو تھے,
सामने से मजनू गुजरिया, अल्लाह वाले नमाज पढ़ को घुघू अकल नहीं, कहाँ जा रहा है, नमाज पढ़ रहा सो दिख रहा नहीं। गलती होगी हजरत, लेकिन अव्वल ये बोलो तुम्हें नमाज कहीं को पढ़े, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़े, मेरे से बेकार। जिसकी मोहब्बत में तुम्हें नमाज पढ़े उसकी नमाज इतनी कमजोर। मैं एक लड़की की मोहब्बत में जा रहा हूं, मुझे आजू बाजू क्या भी दिख रहा नहीं, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में खड़े तुमने सब भी दिख रहा है। ये मजनू का जवाब है जो किताबों में लिखा है। मैं एक लड़की की मोहब्बत में जा रहा हूं, पता चला कि कहीं से मजनू लैला गुजरने वाली है, तो उसे देखने के शौक में मैं गुजर रहा हूं। मुझे इंसान, दरिंदे, परिंदे, नोकीले पत्थर, उजाला, अंधेरा, शेर, सांप, बिच्छू, भूख, प्यास, नशे, फराज कुछ समझ में नहीं आता और मैं गुजर रहा हूं, और तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में खड़े हैं, दावा अल्लाह की मोहब्बत का कर रहे हैं, तुम ना सब भी दिख रहा है। ये सब बातें किताबों के अंदर मौजूद है। जर्रा कम करो, जर्रा कम। आज इन्हों भी खुशी। तो यो जमाने के बादशाह को खबर पहुंची कहते लैला मजनू की मोहब्बत बहुत ज्यादा है बोलकर। तो बादशाह सोचा कहते मेरे ममलकत और हुकूमत और मेरी जमीन में इतनी खूबसूरत औरत भी है क्या जो मुझे मालूम नहीं। वजीरा को बोला जाको लैला को पकड़ लेकर आओ। वजीरा गए, लैला को पकड़ लेकर आए, बादशाह के सामने पेश किए। लैला भरक को ओढ़ने को थी। बादशाह बोला इसके चेहरे से निकाब उठाओ। जैसे ही निकाब उठाया बादशाह सोचने को था रिंगा, गोरी रंगी, गुमटी रंगी, खूबसूरत रहेंगी, देखते ही मैं पागल हो जाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फला फला क्या क्या सोचा कि सोचने को था। लैला को सामने पेश करे। पेश करने के बाद बादशाह बोला चेहरे से निकाब उठाओ। चेहरे से जैसे ही निकाब उठाए तो बादशाह के हंके अंधेरे हो गए, उतनी काली थी। बादशाह सोचिया, मैं समझा क्या कि महपरी, महरू, महजबी, खूबसूरत रंगी देखे तो इन्हें काली कलोटी है ना, इतनी बदसूरत, होठा मोटे, नाक मोटे, अंकिया ऐसे वैसे। फेयर एंड लवली लगा तो फेयर एंड लवली काला हो जाऊंगा। ऐसी पुट्टी को जाको उन्हें मोहब्बत करता ना, इसका कसूर नहीं, उसे पकड़ लगाओ। उसे पकड़ लेकर आए। सिर्फ शबे कदर को समझा रहा हूँ, लैला मजनू का किस्सा बयान नहीं कर रहा हूँ। मिसाल दिए तो समझ में आते सो बाता। शबे कदर समझा रहा हूँ। उसे पकड़ लेकर आए, उसे पकड़ लेकर आए। उन्हें दीवाने कपड़े फटको ही, हाथा कटको ही, रो रो को हम के अंदर जाको ही, क्या की अजीब है, खाली लैला 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 कह रहा है। तो फिर उसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश किए, और पेश करने के बाद बादशाह को जरा तरस आया। उसके बाद बादशाह ने पूछा तू ही है क्या कैस? मजनू का नाम कैस था। तू ही है कैस? हाँ मैं ही कैस। तू लैला से मोहब्बत करता है? हाँ मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ। कभी तूने देखा है? हाँ मैंने देखा है। अरे पागल लैला को देखा है? हाँ मैंने देखा। अरे बेवकूफ लैला को देखा है? हाँ देखा है। कैसी है? इतनी खूबसूरत, चांदी दामन का धब्बा, चांदी दामन का धब्बा, इतनी खूबसूरत है, आलम पना। अरे झूठ मत बोल, इस वक्त मेरे सामने मौजूद। कहाँ है? किधर है? किधर है? देख, ये देख लैला। मैंने भी देखा। सुनने के बाद मैं उसे बुलाया और देखा। मैं समझ रहा था कि खूबसूरत है, महजबी है, महरू है, फुला है, फुला है। ऐसी काली कलोटी नहीं, दुबली ऐसी औरत से तू मोहब्बत करके सारी दुनिया के नौजवानों में इश्क और मोहब्बत को भर दिया। अंधा हो गया कि देख कैसी है। तो फौरन 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 मजनू ने कहा बादशाह से कि आलम पना, जान की सलामती चाहता हूँ, तुम्हारे में मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कि लैला को तुमने बादशाहत की निगाहों से देखा है तो काली नजर आई, मेरी निगाहों से देखते तो फिर उससे ज्यादा खूबसूरत नजर न आती। हमने बेअमल होकर आज की रात को देखा है तो रात काली नजर आ रही है। अगर अमल करके आज की रात को देखते तो खुदा की खत्म उतरते हुए फरिश्तों को देख लेते। सहाबा देखे नहीं देखे उतरते हुए फरिश्तों को। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह के नमाज को हाजिर हुए। होने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर के तरफ मैंने अजीब वाक़िया देखा। हुजूर ने पूछा कि क्या अजीब वाक़िया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान पढ़ रहा था,
میرے ایک جانب میرا بچہ سو رہا تھا اور دوسری جانب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. میں قرآن پڑھتے پڑھتے جوش میں آ جاتا. آتے آتے جب میری آواز بلند ہو جاتی تو میرا گھوڑا اچھلنے لگتا. مجھے ڈر ہوتا نماز میں کہ کہیں گھوڑے کی رسی ٹوٹ نہ جائے اور میرے بچے پر حملہ نہ کر دے. آہستہ کر دیتا میں آواز کو. پھر پڑھتے پڑھتے مزہ آتا یا رسول اللہ, تو پھر میرا گھوڑا بھٹکنے لگتا. پوری رات یہی حال چلتا رہا حتیٰ کہ میری نماز مکمل ہوئی. نماز سے فارغ ہو کر میں نے گھوڑے کی رسی مضبوط باندھی اور باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے چراغ کے مانی نور کے ٹکڑے زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے اوپر چلے گئے. میں دیکھتا رہا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ واقعے کا پورا خلاصہ فرما دیجئے. آقا نے فرمایا لاڈلے مبارک ہو, قرآن تو پڑھتا تھا, گھوڑے کو مزہ آتا تھا. جانوروں کو اس زمانے میں قرآن کے سننے پر مزہ آتا تھا. ہم انسان ہیں, محمد کے غلام ہیں. میرے دوستو صاف صاف کھری کھری چار باتیں سن لو. پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں صاف صاف کھری کھری چار باتیں سن لو. ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا, ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا, ہمارے پڑھنے کے لیے قرآن نازل ہوا. لیکن آج ہم کو چاہ میں مزہ مل رہا ہے, دودھ میں مزہ مل رہا ہے, ہارلکس و بورنویٹا میں مزہ مل رہا ہے, بریانی و خشک و خورمے اور کوفتے میں مزہ مل رہا ہے, حتیٰ کہ ناجائز چیزوں میں بھی مزہ مل رہا ہے. بیڑی میں مزہ مل رہا ہے, سگریٹ میں مزہ مل رہا ہے, اور کیا کیا چیزوں میں مزہ مل رہا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے گھر میں کیا کوئی نوجوان یہ جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ اسے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آئے جتنا کہ دنیا کی کسی بھی نعمت میں مزہ نہ آتا ہو؟ لیکن پورے صحابہ یہ جواب دینے کا جگر رکھتے تھے. صحابہ کو مزہ آتا تھا, صحابہ قرآن پڑھتے تھے, جانوروں کو سننے میں مزہ آتا تھا. آج کا مسلمان صحابہ کے زمانے کے جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کہ اسے قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. گھوڑے گدھے خچر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے, صحابہ کے گھر کے کام کرتے تھے اور صحابہ کے گھروں میں بندھے جاتے تھے, ان جانوروں سے بھی بدتر آج کا نوجوان ہو گیا جسے قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا ہے. آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مزمل ہم پہ الزام نہ ڈالو, ہم کو بھی قرآن سننے میں مزہ آتا ہے. میں آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں, ان بے نمازیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور ان مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے رمضان المبارک کے تراویحوں کا جنازہ اٹھایا اور قرآن پاک کو ایک مرتبہ سننے کا حق ادا نہ کیا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تم کو قرآن میں مزہ آتا تو تم بھی پابندی کے ساتھ پورا قرآن امام کے پیچھے سنتے تھے. 2 رکعت سن کر بھاگ جاتے, 1 دن پڑھ کر بھاگ جاتے. قرآن میں سننا, قرآن کے سننے میں مزہ آتا تو پھر نہیں بھاگتے. آپ بھاگتے تھے؟ نہیں بھاگتے تھے. قرآن سے رشتہ مضبوط کرو. کالی رات دیکھنے والوں کو آج بھی اس رات میں نور نظر آتا ہے. آج کی رات جس پر دن کے اجالے رش کرتے ہیں کہ ہم دن کیوں بنے, رات بنتے تو کتنا اچھا ہوتا. دن کے اجالے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ حسرتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ رش کر رہے ہیں کہ اے کاش اے کاش اے کاش ہم دن کے اجالے نہ بنتے, شب قدر کی رات کا ایک لمحہ بن جاتے. شب قدر کے رات کا ایک لمحہ بن جاتے. جانتے ہو نوجوانوں آج کی رات کیا ہے؟ موت ہی کا عنوان پیش کروں گا. دیدار تک پہنچا, آج غسل اور دفن تک آنا ہے مجھے. پھر بھی میں چونکہ آج کے رات کی باتیں ضرور عرض کرتا ہوں. جانتے ہو کہ آج کی رات کیا ہے؟ حدیث بیان کروں تو سوال صحیح اور ضعیف کا کرو گے, قرآن کی آیتیں بیان کروں تو سوال کرنے والا دین سے باہر ہو جائے گا. آج کی رات کی فضیلت صحیح حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت ہے. صحیح حدیث مل کر بھی ایک قرآن کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کا کہتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تبارک و تعالی میرے نبی پر قرآن نازل کیا اور فرماتا ہے کہ اے پیغمبر جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب دینے سے پہلے خود اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے پیغمبر لیلۃ القدر تمہاری امت کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے. کس کے طرف سے تحفہ؟ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اور پاور بھی بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کا کیا, کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب فضائل میں لکھتے ہیں، میں نے بھی حساب ڈال کر دیکھا، 1000 مہینے کے 80 پر 2 سال ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آج کی رات اگر کوئی عبادت کر لے گا تو اس کے کھاتے اور اکاؤنٹ میں 80 پر 2 سال کی عبادت کا ثواب داخل ہو جائے گا۔ ایک رات، چاہے نماز پڑھو، چاہے دعا کرو، چاہے مسجد میں رہو، چاہے گھر میں رہو، ایسا کام جس کے کرتے ہوئے لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ دین کا کام ہے، جیسے کہ دکانات، ہوٹل، بار کھڑے کھا رہے پی رہے، یہ دین کا کام نہیں سمجھتے۔ کوئی چا پی رہا ہے تو لوگ اسے دین کا کام نہیں سمجھتے، کوئی اگر فروخت کر رہا ہے تو اسے دین کا کام نہیں سمجھتے۔ ان کاموں سے ہٹ کر وہ کام جس کے کرنے کو لوگ اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ کام کرنے والا جو بھی ہوگا وہ آج کی رات کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو آج کی رات کی عبادت کرے گا، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا آفر پیش کیا۔ دوسرا کیا؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ فرشتے نور سے بنے، ہم مٹی سے بنے۔ حق تو یہ تھا کہ فرشتوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہم کو جانا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو کیا باکمال بنا دیا۔ یہ ایک رشتہ کیا قرآن سے ہمارا جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے لیے اتار دیا۔ غریب مالدار کے پاس جاتا کہ مالدار غریب کے پاس آتا؟ غریب مالدار کے پاس جاتا۔ چھوٹا بڑے کے پاس جاتا کہ بڑا چھوٹے کے پاس آتا؟ چھوٹا بڑے کے پاس۔ جاہل عالم کے پاس جاتا کہ عالم جاہل کے پاس جاتا؟ فرشتے نور سے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ کے عارف ہیں، اللہ تعالیٰ کے عالم ہیں، بڑے ہی مقدس ہیں، گناہ تک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بولنا تھا تو یہ تھا کہ اے بندو لیلۃ القدر کو سیڑھیاں لگا کر آسمان میں چڑھو، فرشتوں سے ملاقات کرو۔ یہ بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ملائکہ میرے بندے میرے سجدوں میں مصروف ہیں، میرے بندے میرے قیام میں مصروف ہیں، میرے بندے میری تسبیح اور تحمید میں مصروف ہیں، میرے بندے میرے خزانے سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس لیے تم کو میرے بندوں تک جانا پڑے گا۔ تنزل الملائکہ، فرشتوں کو اتارتا ہے، اور اس کے بعد تنہا فرشتے نہیں اترتے بلکہ فرشتوں کے چیف حضرت جبرائیل کو امیر بنا کر اترتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کے امیر ہیں حضرت جبرائیل، ان کو بھی اتارتا کہ اترو جبرائیل، تم بھی اترو۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن تمہارے اترنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تم کو اترنا پڑے گا۔ کیا کرنا؟ جاؤ، میرا وہ بندہ جو میری عبادت میں مصروف ہے اسے جا کر میرا سلام سناؤ۔ 4 خاص آفر، ایک آج کی رات 80 پر 2 سال کی راتوں سے افضل، دوسرا فرشتے اترتے، تیسرا جبرائیل اترتے، چوتھا اللہ کا سلام سناتے۔ سبحان اللہ۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر۔ فجر کے بعد فرشتے اور جبرائیل سیدھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جبرائیل اور ملائکہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جاننے کے بعد پوچھتے اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے ہیں؟ جبرائیل اور ملائکہ کہتے ہیں کہ اللہ زمین سے آ رہے ہیں۔ کیوں گئے زمین کو؟ لیلۃ القدر تھی اس لیے گئے۔ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے پایا۔ کیا میرا سلام سنائے؟ ہاں، ہم نے آپ کا سلام سنائے ہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ میں خود گواہ ہوں، یہ ملائکہ گواہ ہے کہ تیرے بندے عبادت میں، دعا میں، تسبیح میں، تفسیر میں، درود میں، سب میں مصروف تھے۔ اے اللہ ان کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوئی، میرے بندوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ویسی رات ہے یہ رات کس کے صدقے میں ملی؟ نبی کے صدقے میں ملی۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ 1450 سال سے یہ رات آ رہی ہے، آج بھی رات کا یہ عالم ہے خوبصورتی کا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج اس دور میں آج کی رات کی خوبصورتی کا یہ حال ہے، جس رات قرآن اتریا اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ اب تو اس دن اتریا کا کو بول کو ہمیں خوشی منا رہی ہیں، آج اتریا کا قرآن نہیں، 1400 سال ہو گئے۔ اس دن اتریا کا کو بول کو آج ہمیں خوشی منا رہی ہیں۔ جس دن اتریا اس دن کی نورانیت کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اور یہ رات کس کے صدقے میں ملی؟ تو اس نبی پر درود پڑھنا نہیں پڑھنا؟ تو پھر پڑھیے۔ خالی محبوب کی آواز آ رہی ہے، کس کی بھی آ رہی ہے؟ زور سے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
بہت مزہ مل رہا ہے نہیں؟ اب جو شعر پیش کروں گا مسجد کے لیے کون کتنا دیں گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کم سے کم 50 روپے کون کون دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 10,000 سے زیادہ کا مجمع ہے الحمدللہ. کیا حسین بھائی؟ بلکہ اس سے زیادہ ہے. عورتیں تو کم سے کم 3-4 ہزار سے زیادہ رہیں گے عورتیں الحمدللہ. اور انہوں مردوں کے پاس سے چورا کو رکھی سو اسٹاک ہے. وہ پیسہ چوری میں داخل نہیں. 50 روپے نہیں ہمارے پاس، 4 سموسے کے پیسے. کس کی محبت میں دے رہے؟ دیں گے ضرور. دیکھیں کیا پیارا شعر ہے، سنتے رہے تو میرے دوستوں بھوک مٹ جاتی، کیونکہ نبی کی تعریف میں بھوک لگتی نہیں. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. اب دوسرے شعر پر 100 روپے کون کون دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. لوگ بولتے ہیں مزمل بڑا کھینچتا رہے بابا. میری تنخواہ سنے تو تمہیں بے ہوش ہو جائیں گے. تمہیں دیے تو منجے آتا نہیں، تم نہ جاتا سو اللہ کے گھر کو لگتا سو. سمجھ گئے یہ بات ہے؟ پورے بنگلور میں تاریخی چندہ ہونا آج کا انشاءاللہ اللہ کے گھر کے لیے. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں. اب پیسے نہیں، انگوٹیاں واچاں، وہ بھی انگوٹیاں کو سے چاندی کے، واچاں کو سے ساس کے گھر کے. وہ چلتی نہیں سو واس ڈالو نہ کو، وہ اٹھا کو مسجد کا کام چلتا نہیں. اچھی چیزیں ڈالو، انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر واز دیں گے، اللہ اس سے بہتر انگوٹی دیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں یہ بات ہے؟ روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے. روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے. اب یہ دوسرا شعر آپا کو. اب لگا نکلساں، پٹیاں، انگوٹیاں، کان کے بالیاں، ناک کے بیسراں سب ڈالنا. ارے نبی سے محبت کرنے والے مرد ہی نہیں ہوتے. اگر تول کر دیکھیں گے تو مدینے کی عورتوں کا پلہ بھی بھاری تھا. ابو بکر ہی نبی سے محبت نہیں کی، عمر ہی نبی نے محبت نہیں کی، عثمان و علی نے ہی نبی سے محبت نہیں کیا. خدا کی قسم ایسی عورتوں کی تاریخ بھی سیرت کی کتابوں میں ملے گی کہ ایک عورت جس کے 4 رشتے بھی میدان جہاد کو گئے تھے، بابا، شوہر، بیٹا، بھائی، اتفاق سے 4 کا بھی انتقال ہو گیا. میدان جہاد سے کامیاب و کامران ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں. آتے آتے کچھ صحابہ سے پہلے اس عورت کا ملاقات ہو گئی. عورت نے پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ سوال یہ نہیں کہ میرے ابا کا کیا حال ہے. خدا کی قسم ایسی محبت کرنے والی عورتیں ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے تو پھر اس گھر میں اللہ تعالیٰ غوث اعظم کو پیدا کریں گے. ایسی عورتوں کا بننا ضروری ہے. میرے بہنیں، تمہارے اوپر نبی کا اتنا بڑا احسان ہوا ہے، اتنا بڑا احسان ہوا ہے. آج برقع تم کو جو ملا وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. آج حیا کی جو چادر تم کو ملی وہ نبی کے صدقے میں ملی ہے. حتیٰ کہ تم آج زندہ بھی ہو تو نبی کے صدقے میں زندہ ہے. میرا نبی نہ ہوتا تو آج بھی تم کو دفنایا جاتا. اور آج ہی میں نے کتاب میں پڑھا جس نے ظلمن اپنی بیوی کو طلاق دیا، حشر کے میدان میں نبی طلاق دینے والے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. کتنے بڑے احسانات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں پر. میری ماں تیرا کام چھوٹا ہے، میرے نبی کے صدقے میں تیرا عمل اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت گھر کے اندر کھانا پکاتی ہے اور جب تک اس کھانے کے سامنے کھڑے رہے گی اتنی دیر اللہ تعالیٰ عبادت میں داخل کریں گے.
तेरे हर अमल को मेरे नबी आए तो इबादत बनाने के लिए आए। आज नबी के नाम पर तो एक अंगूठी न डाले, नबी के नाम पर एक बंगड़ी न डाले, नबी के नाम पर तो नेकलेस न डाले, नबी के नाम पर तो कोई बेसर न डाले, कान की बाली न डाले। डालने वालों ने नबी के नाम पर अपनी जिंदगियां झोली में डाल दी। लेकिन हम वहां से आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूं, तुम्हें नहीं सुन रही। मैं डाल तो हजरत, लेकिन मेरा मर्द मारता। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जिहाद को जाने से पहले ऐलान करते हैं कि मैदान जिहाद को जाना है, अल्लाह के राह में कोई है तो कुर्बान करे। इधर अबू बकर गए, उधर उमर गए, उधर उस्मान गए। तारीख में आता है 400 ऊंट और 400 घोड़े इस पाक में हजरत उस्मान गनी ने दिया। एक साहबी के कान में बात पड़ी, मेरा नबी मैदान जिहाद जा रहा है, इसके पास कुछ नहीं है। दौड़ते दौड़ते यहूदी के बाग को गया और जाकर कहने लगा, मैं तेरे बाग में काम करूं, बदले में क्या देगा? यहूदी कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, एक बिंगी पानी डालेगा, एक मुट्ठी खजूर दूंगा, 2 बिंगी पानी डालेगा, सेन कर तो 2 मुट्ठी खजूर दूंगा। वो साहबी खुश हो गए। तपती हुई धूप है, नबी के कदमों में कुर्बान करने का शौक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों में जगह बनाने की ख्वाहिश है, जन्नत में घर बनाने की तमन्ना है। फटाफट पानी सेनते हैं, अपने खांडे वो सर में रखते हैं, गिन गिन कर एक एक बिंगी डाल रहे हैं। टोटल 25-30 बिंगी डाल दिए, 25-30 मुट्ठी खजूर मिल गए। फौरन अपने दामन में साल लिए सीधे नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दरबार लगा हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत कुर्बान हो रही है, उस्मान गनी की दौलत कुर्बान हो रही है, हजरत अली की दौलत कुर्बान हो रही है, हजरत अबू बकर उमर की दौलत कुर्बान हो रही है। ये 10, 20, 15 मुट्ठी खजूर लेकर आने वाले दूर से वो सहाबी देखते हैं, बड़े बड़े ऊंटों, घोड़े, दिरहमों, दीनार कुर्बान हो रहे हैं। आए मैं जाकर अगर 10-15 मुट्ठी खजूर दूं तो मेरा क्या एतबार होगा? रोते रोते वो सोचते खड़े रह गए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, ऐ मोहम्मद जरा पीछे भी नजर उठाकर देखो, एक ऐसा आशिक खजूर लेकर आ रहा है जिसका सदका जमीन में हो रहा है लेकिन जिक्र आसमान में हो रहा है, जिसका सदका जमीन में हो रहा है लेकिन जन्नत में उसका तस्करा हो रहा है। तुम मस्जिद को दो, तुम्हारे तस्करे आसमानों में होंगे। तुम मस्जिद को दो, तुम्हारे तस्करे मलाइका के दरमियान होंगे। तुम अल्लाह के घर को अंगूठी लगाओगे, खुदा तुमको जन्नत की ऐसी अंगूठी पहनाएगा जिसके कंकर से 70,000 शुआएं निकलेंगी। और एक शुआ अगर जमीन में आ जाए तो सूरत को शर्म आ जाएगी। अल्लाह के रास्ते में तुम्हारे 50 रुपए मेरा पेट नहीं भरेंगे। तुम्हारे 50 रुपए का मोहताज अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। तुम्हें 50 देने वाला भी मेरा अल्लाह है, 5,000 देने वाला भी मेरा अल्लाह है, 5 लाख देने वाला भी मेरे अल्लाह है। ऐ करोड़पतियों माल तुम्हारा नहीं अल्लाह का है, ऐ लखपतियों माल तुम्हारा नहीं अल्लाह का है, ऐ काउंसलरों माल तुम्हारा नहीं अल्लाह का है, ऐ एमएलए माल तुम्हारा नहीं अल्लाह का है। जो कुछ तुम्हारा है वो अल्लाह का है। तुम्हारा होता तो खबर को लेकर जाते, अल्लाह का है छोड़ कर जाते हो। छोड़ कर जाने से बेहतर है कि अल्लाह को देकर चले जाओ। अल्लाह फरमाते हैं मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा? हदीस में आता है अल्लाह को कर्ज देने का मतलब यह है दुनिया में अल्लाह को दो, आखिरत में अल्लाह तुमको देगा। सब ला कर दे रहे हैं। एक औरत थी जिसके घर में कुछ भी नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, शौहर बीवी, शौहर बाप बेटा कुछ भी नहीं है और अपने आप को वो बहुत ही बदनसीब समझ रही है। मैं कितनी किस्मत की मारी हूँ। मेरी माँ है, कान खोल के पर्दे में सुन लो, तुम सुनो, तुम बन जाओ, आज तुम्हारे बनने की सख्त जरूरत है। तो एक औरत सहाबिया सुन रही है कि देख रही है कि मैं कितनी किस्मत की मारी हूँ, मैं कितनी किस्मत की मारी हूँ। न मेरे घर से कोई मुजाहिद जा रहा है, न मेरे घर से कोई खजूर नबी की खिदमत में जा रहा है।
सोचती रह गई। सोचते सोचते उसकी निगाह उसके 1-1.5 साल का बच्चा जो झोली में सो रहा था उस पर पड़ गई। अंदर से ज़मीर आवाज दे रही है, कौन कहता है कि तेरे घर में मुजाहिद नहीं है, कौन कहता है कि तेरे घर में दौलत नहीं है, इसी बच्चे को नबी के कदमों में कुर्बान कर दे, इसी बच्चे को नबी के कदमों में कुर्बान कर दे। आऊ देखी नहीं, ताऊ देखी नहीं, सीधे बच्चे को उठाई। एक बच्चे को एक माँ को बच्चे से कितना प्यार होता है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, एक माँ ही जानती है। एक मामूली सा खराश भी आता है तो दर्द माँ को होता है। माँ वो जात होती है। नबी के जमाने की माँओं की मोहब्बत अपने बच्चों पर भारी थी। आका के कदमों में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। छोटे बच्चे को उठाती है, सीधे नबी की खिदमत में जाती है, सोते हुए बच्चे को नबी के कदमों में डाल देती है। अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तरफ से ये हदिया कबूल हो, मेरे तरफ से ये हदिया कबूल हो, मेरे तरफ से ये हदिया कबूल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमाइश के तौर पर पूछा और पूछा कि माई ये बच्चे को मैदान जिहाद लेकर जाऊं तो क्या काम होगा, मैदान जिहाद लेकर जाऊं तो क्या काम होगा। मैदान जिहाद तलवारों के मैदान को कहते हैं, किस्मत आजमाने को कहते हैं। कोई आदमी जीतता है तो कोई आदमी मरता है, बड़े बड़ों के पांव उखड़ जाते हैं। वहां ये बच्चे क्या काम कर दिखाएंगे। और रहा मसला, तूने तेरे बच्चे को मेरे हवाले किया मैदान में, वहां तेरे बच्चे को मैं क्या संभालूं। सुन लो मेरे नौजवानों, सहाबा की मोहब्बत पैदा करो आज अगर कामयाब होना है, औलिया की मोहब्बत पैदा करो आज अगर कामयाब होना है, साहबियात की मोहब्बत पैदा करो अगर आज कामयाब होना है। कामयाबी का राज सहाबा का इश्क है, कामयाबी का राज सहाबा की मोहब्बत है, कामयाबी का राज सहाबा की शहादत है, कामयाबी का राज सहाबा का ईसार है, कामयाबी का राज सहाबा की सखावत है और ईसार है। उस सहाबिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह माफ फरमाए, ये बच्चे को मैं पालने के लिए आपके हवाले नहीं किया, मैदान जिहाद लेकर जाओ और बच्चे को हमेशा अपने सामने रखो। दुश्मन की तीर आ गई, अपने आप की हिफाजत कर लेना, मेरे बच्चे को पेश कर देना। मेरा बच्चा मर जाए भी फिक्र नहीं है, आप पर खराश ना आए। मेरा बच्चा मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप पर खराश ना आए। ऐसी मोहब्बत करने वाली औरतें भी थी। आज नबी के नाम पर 50 रुपए नहीं डालेंगी, एक सौरन की अंगूठी नहीं डालेगी, गले का एक नेकलेस नहीं डालेगी, एक 5-10 रुपए 50 रुपए नहीं देगी। दो अल्लाह के घर को दो, अल्लाह के घर को दो। जहां मदीने मस्जिद नबवी में सहाबा का पैसा लगा, रब्बे काबा की कसम सहाबियात का भी पैसा लगा है। फिर मेरे माँ और बहनों से कहता हूँ, वो सहाबिया का इश्क देखो। एक ही औरत के 4 रिश्ते मैदान जिहाद में, बाप, शौहर, बेटा, भाई। नबी कामरान होकर वापिस आ रहे हैं। उस औरत ने पूछा, मेरा नबी कैसा है। सामने वाले ने कहा कि तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। नबी अच्छे हैं, अच्छे हैं, चलो कोई बात नहीं। आ गई, देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे आना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी नहीं चंदा, बाद में चंदा। समझ में आई बात, देने वाले दे रहे हैं, बाद में मैं हाथ में पकड़ने को बोला ना मुजम्मिल साहब स्विच ऑफ कर डाले बोल को। बात है, दे रहे नौजवान दे रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, लाखों रुपए नहीं पूछूंगा। खतरे खतरे से दरिया वो समंदर बनता है, इसलिए भी सिर्फ नबी की मोहब्बत बता रहा हूँ। खतरे खतरे से दरिया बनता है, सिर्फ मैं नबी की मोहब्बत बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आ रहे हैं, यहाँ डालने से ज्यादा वहां डालो इंशाअल्लाह ताला। एक औरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं, तो कहने वालों ने कहा अब्बा का इंतकाल हो गया। फिर थोड़ी दूर आगे जाती है, कहते हैं एक आदमी से मुलाकात होती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं तेरे शौहर शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल कैसे हैं। और दूर जाती है और एक आध साहबी मिलते हैं, पूछती अल्लाह के रसूल कैसे हैं, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल कैसे हैं। और दूर जाती है, पूछती है अल्लाह के रसूल कैसे, अरे तेरे शौहर का इंतकाल, भाई का इंतकाल, अरे अल्लाह के रसूल कैसे हैं। सबने कहा अल्लाह के रसूल सलामत। चारों रिश्तों की शहादत की खबर मिलती है, लेकिन सवाल नबी के हिफाजत की है। चारों ने जवाब दिया नबी अल्हम्दुलिल्लाह बहिफाजत है। तो कहती है कि नबी है तो सारी कायनात है, नबी है तो सारी कायनात है। इसलिए नबी के नाम पर दो, पहले दरूद मुकम्मल कर दो, उसके बाद उन्वान पर आ जाओ। अब ये दूसरा शेर जो पेश कर रहा हूँ, ये सिर्फ औरतों के लिए पेश कर रहा हूँ। न मालूम कि कितनी औरतों का जज्बा जाग गया होगा, सोया हुआ जज्बा उठ गया होगा, वो इरादा कर चुकी होंगी अल्लाह के घर को देने के लिए। फिर से समात फरमाए, रोज बटता है फिर भी घटता नहीं, दोस्तों कितना डॉलर मदीने में है, जिसके इश्ताक में है सभी नेमतें, नेमतों का वो डीलर मदीने में है।
100 रुपए दो नेमत लो। जिसके इश्क में है सभी नेमतें, नेमतों का वो डीलर मदीने में है। आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं, आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं, अपना जनरल गवर्नर मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गर्ज मैंने गुज़िश्ता ताक़रात कहाँ तक छोड़ा था? मैयत के दीदार तक। बोला नहीं बोला? मर गए तो मर्द बना को मर्द बने, देखना औरत को औरत तक। इसके बाद कभी किसी गैर औरत मर गई तो देखेंगे? भान के सका सकागी का नहीं चलता, भाया के सका सकागी का नहीं चलता। उमर की शहादत हुई, आयशा नहीं देखी। समझ में आई बात है? फातिमा का इंतकाल हुआ, उमर उस्मान नहीं देखे। सहाबा के दिल से ज्यादा पाक किसका भी दिल था? जिन सहाबा की सदाकत, अमानत, दिया, शर्म, हया की गवाही कुरान देता है, वो सहाबा की जिंदगी का तकवा ये था। उमर की शहादत होती है, आयशा आती नहीं है। अरे आयशा उमर की शहादत के बाद दीदार करना तो दूर की बात, तारीख में आता है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाया करती थी, इसलिए कि बीवी को इजाजत है कि शौहर की कब्र पर जाए। अबू बकर की कब्र पर जाया करती थी, इसलिए कि बेटी को इजाजत है कि बाप के कब्र के पास जाए। लेकिन उसे हुजरे अतहर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ उम्र फारूक को सोने का जब मौका मिल गया, आराम का मौका मिल गया, हशर के मैदान क़यामत तक सोने की सआदत मिल गई। अब हजरत आयशा जियारत के लिए नहीं जा रही है। किसी ने पूछा कि अम्मी जान क्या बात है कि आप रोजे में हाजिरी नहीं दे रही है? तो अम्मी जान हजरत आयशा ने फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, उमर की खबर आने के बाद मुझे जाते हुए शर्म आती है, नहीं जा सकते, देखना अच्छी बात है। उसके बाद गुस्ल का वक्त आता है, मर्दों को मर्द गुस्ल दे, औरतों को औरत गुस्ल दे, गुस्ल में शरीक रहो। समझ नहीं बात है? गुस्ल में शरीक रहो। अब मसला यह है कि मैयता को गुस्ल देने, हालत तो यह है कि हमना गुस्ल उतारने आता नहीं, गुस्ल करना अब तक हमना नहीं आता। शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, नहीं आता। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, कितनों को गुस्ल करना आता नहीं। गुस्ल बहुत आसान, तीन ही तीन काम करना सब। एक जगह प्रोग्राम को गया तो एक छोटा ड्रामा बच्चों का हुआ, मुकालमा, बड़ा अच्छी बात बोला वो बच्चा। गुस्ल के 3 फर्जा कहते क्या? पहला पानी, समझ में? दूसरा साबुन दानी, तीसरा पूरे जिस्म में पानी पानी। खुद का गुस्ल सीखो पहले, उसके बाद मैयता का गुस्ल भी। बेटा होकर बाप की मैयत को गुस्ल नहीं दिया तो क्या खाक बेटा? बेटी होकर माँ की मैयत को गुस्ल नहीं देगी तो क्या खाक बेटी? नवासियां नानी की मैयत को गुस्ल नहीं देंगे तो क्या खाक नवासियां? पोतियां दादी की मैयत को गुस्ल नहीं दे तो क्या खाक पोतियां? पहले जाकर मैयता को कैसे गुस्ल देना कबूल को मौजन साहब से सीखो। और हमारे जमाने में मौजन साहब की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी क्या? 5 वक्त की अजान देना, मस्जिद को झाड़ना, ककोसा देखना, सब कुछ करना। इसके साथ साथ मैयता को भी नहलाना। वो नहलाने आया तो मौजन साहब को रखते सो, नहीं आया कितनी अच्छी अजान दी तो भी रखते नहीं। अगर कौन से भी मौजन साहब बोले मुझे मक्के के तरस पर अजान देना आता लेकिन मैयता को नहलाने नहीं आता, सदर साहब बोलते जे छोड़ो जी, अजान सभी नहलाने आता क्या जी? पूछते नहीं पूछते कि जितने लोग मोहल्ले में मरते हैं उनके बच्चे क्या करते हैं? उनको नहलाना नहीं है। अरे दूसरों की मैयत को गुस्ल दिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयतों को गुस्ल दो, इसलिए कि जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान मैयत को गुस्ल देता है, मैयत तो पाक हो जाती है, लेकिन देने वाले को क्या अजर मिलता है? अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देते हैं गोया कि वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है।
پہلے ذرا دن پانیاں اٹھا کو دینے کی، اس کے بعد ہے نا ذرا مجھے سب کے بازو کھڑ جا کو کیا کروں، انہیں ایک ہاتھ لگڑے تو تمہیں ایک ہاتھ لگڑو، میت کو کروٹ کرنا کی، سلانا کی، بٹھانا کی، ہیلپ سعید موزن. اس کے بعد ذرا دن کے بعد تمہیں تو ترجا میدان ہے نکو موزن صاحب کو من جاتا نلانے. الحمدللہ غسل دینا بھی مسلمان میت کو اجر میں داخل، ثواب میں داخل. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 بڑوں کو اور ایک بچے کو غسل دیا اس کے لیے جنت واجب ہے. لیکن دیکھ کر بہت افسوس ہوتا میرے دوستو کہ خود کے گھر میں خود کے رشتہ دار مرتے ہیں لیکن وہ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، موزن صاحب وغیرہ جا کر یا دوسرے غسال وغیرہ جا کر غسل دیتے ہیں. سیکھو سیکھو. غسل سے فارغ ہونے کے بعد کفن پہنانا بھی عبادت. سبحان اللہ. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا ہر عمل عبادت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میت کو کفن پہنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے جنتی ریشم کا لباس پہنائیں گے. غسل کے بعد کس کی باری آتی؟ کفن کی باری آتی. کفن پہنانا، نیا کفن ہونا افضل اور بہتر ہے. اگر کوئی غریب ایسا ہے اور محلے والے غریب ایسے ہیں کہ نیا کپڑا خرید نہیں سکتے تو پھر اس کے پرانے کپڑے کو دھو کر پاک کر کے پہنانا ضروری ہے، چاہے کتنا بڑا گنہگار مر گا تو بھی. میتوں کو غسل دینا ضروری ہے، واجبات میں سے ہے. ہاں البتہ 3 قسم کے لوگوں کو غسل نہ دے. بعض روایت میں ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کو غسل نہ دے. سب سے پہلا ایک فضیلت کا عامل ہے، کیا شہید کو غسل نہ دے. شہید کی بات آگے آ جائے گی انشاءاللہ. شہید بولے تو معلوم اللہ اکبر، اللہ کے نام پر مرنے والا شہید ہے. آج 2 روب جنا لڑکوں مر کو ایک جنا مر گا تو اس کی گروپ بولتی کیا شہادت کی موت ہوئی. کتے کی موت مریا شہادت دے. کہتے ہیں شہید ہونا تو دور کی بات. صحیح مسلم کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دل سے جب شہادت کی موت کی تمنا اتر جائے گی میری امت ذلیل ہو جائے گی. موقع تو نہیں شہادت کا. یہ ملک سیکولر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری آواز جہاں جا رہی ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر شہادت کی باتیں کرتے ہیں. شہادت کی باتیں نہ کریں تو پھر اس ملک کو بچائے گا کون؟ شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک والے آپس میں لڑ کر مرے. شہادت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے گرامر میں ہمارے ملک پر اگر کوئی باہر کے لوگ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے ہی سے تیار رہے. اے ہندوستان کے فرقہ پرست طاقتوں، جہاد کا غلط معنی نہ لو. اگر ہم نوجوانوں کو مدرسوں کے اندر جہاد کا سبق پڑھاتے ہیں تو ملک کے اندر جہاد کرنے کا سبق نہیں پڑھاتے. جا کر دیکھو دارالعلوم دیوبند ہندوستان کی عظیم درسگاہ ہے لیکن اب تک ملک کے اندر اس وقت جہاد کرنے کا فتویٰ نہیں ملا ہے. مظاہر العلوم ملک کا زبردست ادارہ ہے، جہاد کا فتویٰ اس وقت نہیں دے رہے ہیں. وہ سہارنپور کے اندر ہو یا ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر ہو، تم نے پورے ملک کے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے غلط بیانی سے دہشت گردی کر دی ہے. مسلمان جہاد کا سبق پڑھتا تو ہے لیکن ملک کے اندر جہاد کرنا نہیں چاہتا. کیوں جہاد کریں؟ سیکولرزم میں مسلمانوں کے قانون میں جہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. ملک کے اندر اس وقت جہاد کا حکم نہیں ہے. ہاں البتہ پاکستانی فوج آ گئی، افغانستانی فوج آ گئی یا بنگلہ دیشی فوج آ گئی، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس ملک کو بچانے کے لیے ملٹری اگر ذرا بھی کمی پیشی کرے گی تو اس ملک کا مسلمان سب سے پہلے آگے جائے گا. اس لیے کہ یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارا نہیں، ہمارا. ایسا بولو اب، ملک کس کا؟ ہمیں آزاد کرے. 250 سال پہلے کی تاریخ کو جاؤ، اٹھانا پڑے گا ہم لوگوں کو. اس وقت 1947 ہی کے جھنڈے چڑھاتے ہیں. 250 سال پہلے کیوں پیچھے نہیں جاتے؟
کون شاملی کے میدان میں اترا؟ 1830 کی جنگ میں کون تھے؟ کیا یہ تاریخ نہیں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر؟ کیا یہ تاریخ نہیں ہے ہندوستان کے اندر؟ 1830 کی جنگ میں کون تھے میدان میں؟ 1850 پر 7 کی جنگ میں کون تھے ہندوستان میں؟ ٹیپو سلطان کیا نعرہ لگا کر شہید ہوئے؟ کس درختوں کے اندر کس کو پھانسی دیا جاتا تھا؟ سور کے کھانوں میں کس کو بند کر کے گرم تیل میں چھوڑا جاتا تھا؟ کس کے ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی؟ یہ واقعات ہمارے ملک کے اندر سونے کی سیاہی سے لکھنے کے لائق ہے۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کیے ہیں، خون کی قربانی، جان کی قربانیاں دی ہیں، خون بہایا ہے، ہمارا ملک ہے الحمدللہ۔ ہم ہمارے دوست کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارے بھائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہماری بہن کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اے ملک کے فرقہ پرست طاقتوں، اے میرا پیارا ملک، کان کھول کر سن لو، ہم اپنے دوست کو، بھائی کو، بیوی کو، بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے ملک کو ہم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمارے ملک کو ہم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہاری کتابوں میں بھی جہاد ہے، تمہاری کتابوں میں بھی شہادت ہے، کیا تمہارے بڑے میدان میں اتر کر شہید نہیں ہوئے؟ اب تمہارے کتابوں کے اندر ان شہیدوں کے کیا فضائل ہے تمہارے نوجوانوں کے سامنے بیان کرو تاکہ ملک سنبھالنے کی کیپیسٹی ان کے اندر آ جائے۔ ہمارے کتابوں کے اندر بھی جہاد کی بات ہے، لیکن جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارا تعلق فلاں سے ہے فلاں سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم اپنے بیویوں کے نکاحوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ہم اپنے مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم۔ لیکن ڈاؤٹ کرتے ہو، ہمارے ملک کو ہم نے آزاد کیا۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے۔ ایک 20 روپے ہندوستان کے شہیدوں کے نام پر آج دے دو میرے بھائی، وہ 50 100 چھوڑ کو، وہ انگوٹی بات چھوڑ کو، نہ وہ 100 میں یہ بھی ڈال لگے۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے، 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے۔ کتنے ظلم کرتے تم لوگ، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی قرآن جلاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں رامائن دے کر دیکھو، آج بھی ہم جلانا تو دور کی بات، نیچے نہیں رکھیں گے، سروں میں رکھیں گے۔ ہمارا دین ہم کو یہ سبق دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں گیتا دے کر دیکھو، میں نے کہا تھا نہیں میرے گھر میں بھی گیتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ ہر کتاب کے اندر اچھی باتیں ہوں گی۔ ہماری بہنوں کو تم نے زندہ جلایا، خدا کی قسم تمہاری بہن اگر ہمارے محلے میں آ جائے حفاظت کر کے تمہارے حوالے کریں گے۔ ہم عورتوں کو مارنے والے مرد نہیں ہیں، ہم دشمنوں سے مقابلہ لینے والے مجاہدین ہیں۔ عورتوں کو جلاتے نہیں ہم۔ نبی نے فرمایا عورتوں پہ تلوار نہ اٹھاؤ، بچوں پہ تلوار نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پہ تلوار نہ اٹھاؤ۔ کیا یہ سبق آج ساری دنیا نہیں جانتی؟ جو مسلمان اور اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کو یہ سبق نہیں معلوم ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا عورتوں پہ تلوار نہ اٹھاؤ، چاہے وہ عورت تمہارے دشمن کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام کہتا ہے عورتوں پہ تلوار اٹھانے والے مرد نہیں ہوتے، نامرد اور ہجڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے قرآنوں کو جلاتے ہیں، آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹنے کے در پہ ہیں۔ کبھی ہندوستان کے تقریباً 2.5 لاکھ علماء میں، اور سے سنو میرے دوستو، ہندوستان کے 2.5 لاکھ علماء میں کسی ممبر سے یہ آواز آئی کہ تم غیر مسلم کے پیٹ سے مسلمان بچہ پیدا کرو؟ لیکن کتنے
کتنے ڈپلیکیٹ ہندوستان کے وفادار اپنی تقریروں میں کہتے ہیں اپنے مذہب کے نوجوانوں کو تم مسلمان لڑکیوں کے پیٹ سے اپنے مذہب کے بچے پیدا کرو. تو زنا کا سبق پڑھاتے ہیں, بلاత్కాری کا سبق پڑھاتے ہیں. ہمارے مذہب میں بلاత్కాری جائز نہیں ہے, ہمارے مذہب میں زنا جائز نہیں ہے, ہمارے مذہب میں جھوٹ جائز نہیں ہے, ہمارے مذہب میں چوری جائز نہیں ہے, ہمارے مذہب میں دہشت گردی جائز نہیں ہے. ہمارا مذہب امن اور امان کا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کو گالیاں دینے والے کو مکہ پتہ کر کے جاتے ہیں تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر کو چلے گیا اسے امن ہے, جو جھاڑ کے پیچھے چھپ گیا اسے امن ہے, جو تلوار ڈال دے اسے امن ہے. میرا نبی رحمت للعالمین ہے, زحمت للعالمین نہیں. اور آج کہتے ہیں کہ شہادت کی باتیں نہ کرو, جہاد کی باتیں نہ کرو. کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ان سے ہے. ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ میں پڑوسی ملک کو کہتے ہیں تمہارے ملک کو سنبھالنے کی تمہاری ضرورت ہے, ہمارے ملک کو آنے کی ضرورت نہیں. آئیں گے تو پھر پاؤں توڑ دیں گے تمہارے. کیا ضرورت ہے تم کو ہمارے ملک کو آنے کی؟ کیا کام ہے تم کو ہمارے ملک میں آنے کا؟ تم اپنے ملک میں رہو, ہمارے ملک کو آنے کی ضرورت نہیں. شاعر نے کتنے اچھے جذبات پیش کیا. سو ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے, وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے. تم نے جو کرنے آیا تمہیں کرے, ہم نے جو کرنے آتا ہمیں کرے. شاعر کہتا ہے ایک بات مسلمان نوجوانوں سے, وہ بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. کیا؟ اے ہندی مسلمانوں تم راہ سے بھٹکے ہو, اس ملک کی زمین کو سجدوں سے آباد کرو, دشمن کے قدم نہیں پڑیں گے. اس ملک کی زمین کو انصاف سے آباد کرو, ظالم سر نہیں اٹھائیں گے. اس ملک کو عدل سے اتنا آراستہ کرو کہ ظلم جگہ نہ بنائے. نبی کی سنتوں پر اتنا عمل کرو کہ 250 سال پہلے پورے ملک میں ایک ٹیپو تھا, آج ہر گھر میں ٹیپو پیدا ہو جائے. ٹیپو سے جتنا انگریزوں کو ڈر تھا ایسے ٹیپو بن جاؤ جتنا تمہارے سے اس ملک کے فرقہ پرستوں کو ڈر ہو. یہی کہتا ہے شاعر. اے ہندی مسلمانوں تم راہ سے بھٹکے ہو, گر راہ پہ آ جاؤ یہ ملک تمہارا ہے. گر راہ پہ آ جاؤ یہ ملک تمہارا ہے. غیر شہید کو غسل نہیں دینا, اس لیے کہ شہید کا خون مقدس ہو جاتا ہے. جس حالت میں دبائیں گے, جس حالت میں اسے دفنائیں گے, حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں حشر کے میدان میں اسرافیل کے سور کے بعد وہ اسی حالت میں اٹھے گا. اس کے جسموں میں خون کچا رہے گا, سوکھا بھی نہیں رہے گا. میرے رب کی قدرت ہے, شک نہیں کرنا ہے. میرے رب کی قدرت ہے, ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے. تمہارے فریج میں جا کر تمہارا دودھ بیکار نہیں ہوتا. خدا تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے خبر میں کسی کے خون کو بھی نہیں سکھائے گے. کچے خون سے اٹھے گا شہید, اس کا خون دنیا میں نہ دھو. خون میں بدبو ہوتی ہے لیکن شہید کے خون میں مشک ہوتی ہے, مشک کی خوشبو ہوتی ہے. حشر کے میدان میں پورے حشر کے میدانی پلٹ کر ادھر ادھر دیکھیں گے کہاں سے خوشبو آ رہی ہے فیصلے سے پہلے, کہاں سے خوشبو آ رہی ہے فیصلے سے پہلے. تو لوگ دیکھیں گے کہ کہیں سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہے گا ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو, اس لیے کہ یہ خوشبو کسی اور کی نہیں ہے, میرے نام پر مرنے والے شہیدوں کے خون کی خوشبو ہے. حدیث میں آتا ہے 2 خوشبو حشر کے میدان اور جنت میں سب کو تعجب میں ڈال دیں گے. کتنی خوشبو؟ 2 خوشبو. ایک شہید کے خون کی خوشبو, دوسرا روزہ دار کے منہ کی بدبو. جنت میں سب کو تعجب میں ڈال دیں گے.
ایسی ہوا کے جھونکے چلیں گے. جنتی پوچھیں گے کہ اللہ مجھ کو انبر میں ایسی خوشبو نہیں ہے, خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ روزداروں کی منہ کی بدبو کو ہم نے سنبھال کر رکھا تھا, اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ بدبو کیسی معلوم؟ نہیں کھانے کی وجہ سے پیٹ سے آتی نا وہ بدبو, منہ دھونا نہیں سے منہ سے آتی نا وہ نہیں. رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے منہ دھویا نا اتنا اب تک دھویا نہیں. کئی کو تو مولانا بولے منہ کی بدبو اللہ کو پسند کرتے. سحری چلے گا موقع 20 پر 7ویں سحری آج. کتنا بولے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھو 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 اٹھو, نہیں اٹھے. بیچاری انہیں چٹھی. یہ بات میں تو میں ان کی سائڈ, کس کی؟ آپا کی. انہیں چٹتی سو پہلے آ کو اٹھاتی 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 شیواجی نگر کی چاہ سموسے اسے گلوکوز چڑھائے سکا دکھا. آ کو پڑیا رے اللہ ایسا پڑ گا پلنگ میں, رستے میں ایکسیڈنٹ کو پڑے سکا پڑیا. ہلتا بھی نہیں ہدرتا بھی نہیں. ہر 5 منٹ کو موزن صاحب بھی 15 منٹ کو 1 مرتبہ اٹھو اٹھو اٹھو. آخری مرتبہ موزن صاحب بولتے اٹھ کو مرو. میرے حساب سے اسرافیل کے بعد سب سے زیادہ محنت موزن صاحب کی. کیا کہتے ہو, اسرافیل جیسے سور کے سامنے کھڑے ہیں ویسا موزن صاحب مائک کے سامنے شہر میں کھڑے. اٹھو 3:15 ہوئے ہیں, اٹھو. مسلمان تو اٹھتا نہیں, بیچارہ ہندو اٹھ جاتا. ہندوؤں کو تکلیف دینا, سحری کرتے سو تمہیں ان کی نیند برباد کرتے, جائز نہیں. نہیں انہیں رمتا چھوڑا حضرت. وہ لگا کہ ادھر آتی نا, وہ لگا باجا مارتے نا, انہوں ننگے ناستے تو بھی ناستا. کتا ہم نہ کٹا تو ہمیں کتے کو کٹتا. انہوں ان کا عمل بتاتے تو نبی کے اخلاق بتا. ایسا معلوم ہونا کہ ہمیں اٹھے نہیں تو انہیں آ کو اٹھانا, اٹھو صاحب بول کر. سمجھ میں آئی بات ہے. بعض مسجد بعض محلوں میں تو اوپر بلڈنگ میں محمد کے شہر میں, گوری پاڑلے میں ہے محمد کا شہر, زور کی قوالی. وہ قوالی سننے کو انہیں آپ اذان سن کو سر میں اوڑی نہیں, قوالی سننے کو بھرت کو اوڑ. اذان سن کر سر میں اوڑو, قوالی سن کر کیا سر میں اوڑتے. سر تو تمہیں خالی رکھنا نہیں, بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں, اذان سن کر سر میں پلو ڈالو. ایک زمانے میں ہمارے غیر مسلمہ بھی سر میں اوڑتے تھے اذان سن کر. آج مسلمان ابھی ذرا کمر میں کس ٹوپ لیتے. اٹھو. ان کی محنت کے بعد آپا کی محنت. ہر 5 منٹ میں اٹھو جی اٹھو. زور سے بھی اٹھانا نہیں, لات مارتا سو. پھر ان کا پوترا نہیں نا, نیند میں ڈسٹرب کرنا نہیں کرتے. انہیں نیند میں کیا کرتا معلوم نہیں کرتے. کیا باٹل مار کو سویا, شارٹ ٹیمپر کے تھے نا, نیند میں اٹھائے تو غصہ آ جاتا سو کہتے. گھر کے اندر اخلاق پیدا کرو. ابھی ابا جان فرما رہے تھے میرے, میں سو رہا تھا عصر کے بعد تھوڑی دیر, کیونکہ تھکان نہ صاحب. یہ سب اللہ کا فضل, نبی کا صدقہ, آپ کی محبت کے. اتنا الحمدللہ بول رہے ہیں. اتنا کاؤنسلر بولتا تو اب تک فلاٹ ہو جاتا. اللہ نبی کی طاقت کے خطرے دے رہا ہے. ہم نا مولوی صاحب کو نبی کی طاقت کے خطرے دے رہا ہے. اتنا دوسرا نہیں بول سکتا. الحمدللہ کتنے علماء رات دن محنت کر رہے ہیں. میں سو گیا تھا تو ابا جان کو فون آیا ایک صاحب کا. ابا جان کی طبیعت بھی ناساز ہے, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سر پر دائر قائم فرمائے. فون میں نوجوان پوچھ رہا ہے کہ حضرت ہمارا دوست طلاق دے ڈالے حضرت. ابا پوچھے کب دیا؟ اب بھی آدھا گھنٹہ پہلے حضرت. ابا جان پوچھے کتنے دیا؟ 3 دیا. اب کیا کرنا؟ ابا بولے کیا بھی نہیں ہوتا. نہیں حضرت غصے میں نہ دیا سو حضرت. ابا بولے نہیں تو کیا پیار سے دیتا کیا رہے تو غصے میں دیتے سو طلاق. آج خورما بڑا اچھا بگا بیگم, تم نے طلاق کون بھی بولیا. رمضان میں بھی ظلم کرتے جو روموں پر. گیا جمعہ بولا نہیں, گئے تاکرات بولا نہیں, اٹھانا نہیں ہوتا. ہلو اٹھاتی باپ بیچاری انہیں. اٹھو لاسٹ کنڈیشن وہ حالت میں لائٹ بھی ڈالنا نہیں کہتے, لائٹ بھی ڈالنا نہیں.
بچہ کو ایک ایک بچے کو بلا لے کو جاتی، منہ دھلاتی، پیشاب کراتی، کیا کی کرتی، کدھر کی کرتی، پھر آتی دسترخوان بچاتی، وہ بچے دسترخوان میں بابا آئیں گے نا ان کو ایسا سننے کو رہتی، جلدی کھانا بھی نہیں، کھٹ بیٹے ڈیڈ آ جاتی ہیں، شہری کے دسترخوان میں ڈیڈ، اوباما کا پپا، ڈیڈ آمدے بیٹھے پپا پپا، منہ بھر کو ابا پکارو نا، کتنا اچھا دکھتا، پپا کہتے، ڈیڈ کہتے، ڈیڈ ڈیڈ جاتے جاتے ڈیڈ ڈیڈ کہتا کیا آؤٹ، انہیں ڈیڈ بولتا سو بابا کو سنے آتا سو ڈیڈ. زبان بچوں کو اچھی سکھاؤ، ابا امی کتنا اچھا، بچے بیٹھ کو انگلی گرتے. 4:20 کو سحری ختم، 4:20 کو جناب عالم پناہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. بعد ابا ملازہ ہوشیار، ان اٹھے پلنگ سے، ایک ہنکی سے دیکھیں، یہ تو ایک ہنکی بن کر کو ایک ہنکی کھولنے کی عادت ان کو جوانی سے، اشارہ سمجھ رہی، ایک ہنکی بن کر کو ایک ہنکی کھولنے کی عادت، ایک ہنکی 9 منٹ کے اندر پوری گاڑی لوڈ کرنا، سیدھا آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، سیدھے آگے دسترخوان میں. بچے سوچتے ہیں امی ہم نہ ایک زبردستی منہ دھلائی کی، ہمارے امی ابو کو نہیں بول رہی سو. بچے پریشان ہو گئے، بچے کی پریشانی ماں سمجھ کو بولتی جی منہ دھولا کا جاؤ نا جی، اے چپے بیٹھ گیا، تو گئی تاخراتوں کو میں گیا، نہیں جی تمہیں کیسے سنی تو بیان مزمل صاحب کا، نہیں نا میں سنی. مزمل صاحب بولے روزہ دار کی منہ کی بدبو جنت میں خوشبو کرتے، میرے منہ میں برابری جاری نسخے اسٹاک کر رہا ہوں، وہ بدبو نہیں پیٹ سے نکلنے والی. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے تو ایک بدبو نکلتی ہے، منہ کی سڑان نہیں، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں. شہید کے خون سے مشک سے زیادہ خوشبو آئے گی. صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا تھا، اب تو وہ حالت نہیں، لیکن دل کے اندر تمنا رکھو میرے دوستو، ایسا کوئی وقت آ جائے حضرت امام مہدی و عیسیٰ آ جائیں گے تو پھر یہ بیس ملے گا. ایسے وقت تک ہم لوگ زندہ رہے تو انشاءاللہ تعالی غازی بھی بنیں گے، مجاہد بھی بنیں گے، شہید بھی بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دیا، اے میرے غلاموں موت میں بہترین موت شہادت کی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اس لیے کہ شہادت کا مزہ بار بار حاصل کرنے کا شہید کو ملتا ہے. آقا نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، شہادت کی تمنا دل میں بساؤ. جو شہادت کی تمنا لے کر اپنے گھر کے بستر میں بھی مر جاتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے. اللہ موقع دیا تو میں بھی انشاءاللہ اتر دوں میدان میں، یہ تمنا کم سے کم رکھنا. لیکن شہید کو غسل نہیں دینا، شہید کو، ہاں شہید کا درجہ پانے والوں کو غسل دینا. جیسا کہ آقا نے فرمایا کوئی دب کر مر گیا، دیوار کے پاس کھڑیا تھا، دیوار گر گئی مر گیا، اسے بھی آقا نے شہید فرمایا. کوئی سفر میں جا رہا تھا، ڈاکو آ کو مال چھنا کو جان سے مار ڈالے، انہیں بھی شہید. آقا نے فرمایا جو پیٹ کے درد سے مرتا ہے کل قیامت میں خدا اسے بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے. پھر آقا نے فرمایا جو عورت ڈیلیوری کے وقت مر جاتی ہے اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. شہادت کی تمنا بہت بڑی چیز ہے، ان تمام کو غسل دینا. لیکن جو حقیقی شہید ہوتا ہے نا اسے غسل نہیں دینا. سب کو غسل دو لیکن شہید کو غسل نہ دو. فضائل کے اعتبار سے پھر 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو ذلیل سمجھ کر غسل نہیں دینا. ایک
ماں باپ کو ستانے والا مر گیا تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ان کو غسل نہ دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ. ماں باپ کو ستانے والا مر گیا تو بعض فقہا کے نزدیک اسے غسل نہیں دینا. کیوں؟ کہ وہ بڑا نجس ہے، غلیظ ہے، وہ غسل کے لائق نہیں ہے. جن کے ماں باپ ہیں وہ خدمت کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں. زمین میں ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو آسمان میں خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا، جو کسی مسلمان کو مارتا ہے، مسلمان ایسے قاتل اگر مر گیا تو اسے بھی غسل نہ دو. آج رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے نہیں؟ جانتے نہیں آپ لوگ؟ اسی رمضان میں ایک مرڈر ہوا پاکستان میں. امجد صابری کو مار دیے تو پھر بولتے یہاں بھی تو وہی ہوا. مارنے والے کچھ بھی احساس اور انسانیت نہیں، وہ سوچے نہیں کہ کس مہینے میں کیا کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کے لیے تو بددعا کر دینا چاہیے. قاتل بہت منحوس ہوتا ہے. فقہا فرماتے ہیں قاتل کو غسل نہ دو. تیسرا کون؟ وہ مسلمان جو العیاذ باللہ کبھی کسی موقع پر مرتد ہو گیا تو پھر اس مرتد کو بھی غسل نہ دو. اس کے علاوہ ہر مسلمان کو غسل دینا ہے. مرتد بولے تو ایمان سے پھرنے والا، مسلمان ہو کر غیر بننے والا، ایسے مرتد کو بھی غسل نہیں دینا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان مصیبتوں سے حفاظت فرمائے. رہا مسئلہ غسل دینے کے فضائل کا، اللہ تعالی ہم تمام کو آراستہ فرمائے. چونکہ آج شب قدر ہے، ہم لوگوں کو بڑی لمبی اور تفصیلی گفتگو کرنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں. آخر میں حسب معمول دعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کے تعمیر و توسیع کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے. بہت جلد مسجد کی کارروائی سے فارغ ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه